السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 2 روز قبل اڈیالہ جیل میں ہونے والی ایک اہم ترین ملاقات کی روشنی میں مرتب ہونے والی اہم رپورٹ میں ایک پریشان کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی عمران خان سے جیل میں لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے جمع کروائی گئی رپورٹ پر آج عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان نے سلمان صفدر کو بتایا ہے کہ ان کی دائیں آنکھ میں 2 ہفتے قبل پروسیجر ہونے کے باوجود اب صرف 15% بینائی موجود ہے، جبکہ 85% بینائی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے گزشتہ سال اکتوبر میں یہ شکایت کی تھی کہ ان کی ایک آنکھ میں پرابلم ہے، مگر اس وقت کے جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ عمران خان کے بقول گزشتہ 5 ماہ سے ان کی اپنے وکیل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ کئی ماہ ان کی اپنے بیٹوں سے بات بھی نہیں ہوئی۔ سلمان صفدر کی رپورٹ کی روشنی میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں کیس کی سماعت کرنے والے بینچ نے 16 فروری تک آنکھوں کے ماہرین سے عمران خان کے معائنے اور بیٹوں سے بات کروانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب علیمہ خان کا ایک جذباتی رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہم سب عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور اب ان کو علاج کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اس ساری صورتحال پر کتنی ہے اور اس حوالے سے آگے کی کیا حکمت عملی بننے جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جھگڑا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کی جو ایک آنکھ کا ایشو آیا ہے، کہا جا رہا ہے 85% تک ایک آنکھ کی جو ویژن ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے، حکومت کو یا جیل سپرنٹینڈنٹ کو؟ اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو بھی ٹھہراؤں گا along with the entire party۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑی اسٹرگل رہی ہے، لیکن جو ہمارے انٹرنل ڈفرینسز ہیں یا جو سیاست میں آپ کے پرسنل ایمز ہوتے ہیں یا جو اختلافات ہوتے ہیں اور کبھی وہ اختلافات شدید بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ آبویسلی جو آپ کا مشن ہوتا ہے یا جو آپ کا مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹاتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ دور زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی ذمہ داری ہے نا، لیٹس کال اے اسپیڈ، صحیح، جس کی ذمہ داری ہے اس کو اون کرنی چاہیے۔ یہ سارا ہائیبرڈ نظام ہے، اس سے زیادہ ہم ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیں اس اسپیسیفک ایشو پہ الیکشن کو ایک سائڈ پہ کریں، فارم 45 47 کی حکومت ہے ایک سائڈ پہ کریں، جو ہوا ہے ایک سائڈ پہ کر دیں، اکانومی کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے کہ جب پاکستان کا ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں ہے، اس کی صحت کے بارے میں آپ جھوٹ نہ بولیں۔ دیکھیں اکتوبر سے اتفاقاً یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اور اکتوبر سے وہ ٹائم ہے جب عمران خان سے ملاقاتیں ختم کروائی گئی ہیں۔ بیسکلی اکتوبر کے بعد میرے خیال میں 1 دسمبر میں فیملی کی ملاقات ہوئی، ایک ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نظام ایسے بنا دیا کہ آپ کو فیڈ بیک آ ہی نہیں سکتا، آپ کو نیچے سے اوپر تو اپنے جو ہے وہ چین رپورٹنگ میں جو ہے وہ نہیں آئے گا فیڈ بیک، کیونکہ وہ تو کلچر ہی ایسے ہے حکومت میں۔ لیکن آپ کو عمران خان کی فیملی سے یا لائرز سے بھی نہیں آئے گا، اور عمران خان وہ انسان ہے بھی نہیں جس کو فزیکل تکلیف ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اس سے ایک ایشو بنائے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہے وہ جو 1-2 بار ٹچ پوائنٹ ہوا بھی ہے، عمران خان نے کبھی ایشو نہیں بنایا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ آپ نے اس دلدل میں اپنے آپ کو پھنسایا، یو وینٹ فردر اینڈ فردر، اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلی بار جب اکتوبر میں یہ ہو، آپ عمران خان کو ہاسپٹل پہنچائیں۔ آنکھ سے زیادہ سینسٹیو آرگن ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ڈیلے کیا جس کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں جیل سپرنٹینڈنٹ کی آبویسلی اس کی ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں سوزین، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کو آئی جیز اور سیکرٹریز اور سینئر بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ججز بھی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ وائی ڈو وی جسٹ بلیم دا جیل سپرنٹینڈنٹ؟ ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بعد بھی جب آپ عمران خان کو پمز لے کے بھی گئے، اس کے بعد بھی آپ نے 5 دن یہ بات نہیں مانی، اور اس کے بعد آج تک آپ نے عمران خان کو ان کے پرسنل فزیشنز تک ایکسیس نہیں دیا۔ اور اس سارے ٹائم کے دوران بھی
جو حکومت کے منسٹرز ہیں, یہ بات تو ہم بلیک اینڈ وائٹ کہہ سکتے ہیں, عطا تارڑ کو, عقیل ملک کو میں نے خود سنا ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں تھا جی, 20 منٹ کا پروسیجر تھا, ہو گیا, اپنی مرضی سے کیا, آئے, رائٹ. ابھی بھی چاہیے, ابھی کہتے ہیں کہ جی سلمان صفدر ایک آپتھلمولوجسٹ نہیں ہے, یعنی کہ وہ آنکھوں کا وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے. تو عطا تارڑ, عقیل ملک, اختیار ولی یہ تھے جب یہ عمران خان کو کلین بل آف ہیلتھ وہ دے کہتے رہے ہیں تھے. کہ جو ہم کنڈیشنز بتاتے تھے خان صاحب نے بھی وہی بتائی. وہ کہ میں نے عطا تارڑ کی ایک شرمناک ٹویٹ پڑھی ہے, اچھا, جو سیل کے بارے میں ہے, جس میں عمران خان کی صحت کا حال نہیں ہے. آج ایک ہی چیز ان سے پوچھیں کہ جو آپ کے صحت پہ بیانات دے رہے تھے, آپ کس منہ سے دے رہے تھے, آپ کو انفارمیشن کس نے دی تھی, یا بس جو ذہن میں آیا آپ نے کہا. دس از شیمفل. اور پتہ ہے اس میں پولیٹیکل کلاس, اسٹیٹ, ٹھیک ہے, ساری ہماری جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے, ایسے واقعوں کے بعد پھر ہمیں یہ سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک میں عوام کو حکمرانوں پہ, ریاست پہ, ریاستی مشینری پہ اعتماد کیوں نہیں ہوتا. صحیح. اچھا سر, جو آپ بھی سچویشن بتا رہے ہیں, اوور آل سچویشن خراب ہے, عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے, اتنا سب کچھ آپ نے گنوا دیا ہے, ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2 دن میں ہم اسٹریٹجی بتائیں گے. یہ تو ابھی فوراً ہو جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں ابھی کور کمیٹی بیٹھی ہے ایز وی اسپیک, اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, جو وہ کہیں گے وہ بتا دیں گے. اس کے 2 وجوہات ہیں, ایک انٹرنل, اور وہ میں آنیسٹلی اوپنلی کہہ دیتا ہوں. 8 فروری 2024 تک عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے جو موومنٹ ہم نے چلائی, میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کی وجہ یہ, اٹس ہیومن نیچر, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری پارٹی کو بند کیا تھا, ہم سب روپوش تھے, ہمیں پتہ تھا کہ نہ قانون نہ آئین کوئی چیز نہیں ہے. ایک کلیکٹیو سٹرگل تھی, کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا. جب آپ ایک فورس کو دیوار سے لگاتے ہیں نا, تو آپس میں اختلافات جو ہیں وہ کم ہو کے واپس جو ری ایکشن آتا ہے وہ اکٹھا آتا ہے. 9 فروری 2024 سے, کیونکہ میں خود ایک افیکٹی تھا, وہ obviously وہ فرق پڑا. اٹ واز کلیئر, کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے. مجھے کوئی یہ شک نہیں ہے کہ پورے پارٹی میں ایک بھی بندہ ہو جس کی عمران خان سے وفاداری نہ ہو, لیکن یہ بھی ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کو تھوڑی سی آزادی ملتی ہے تو جو کلیکٹیو کاز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا پرسنل کاز بھی ضروری ہو جاتا ہے. ہیومن نیچر. وہ غلطی ہمیں ماننی پڑے گی. میری سیٹ گئی, میں اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے بھی ایک کانشیسنیس ہوتی تھی کہ کیا میں زیادہ سیلفش تو نہیں لگ رہا کہ میں اپنی سیٹ کے لیے زیادہ بات کر رہا ہوں. وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو کلیکٹیولی یا جو لیڈرشپ آپ کی جو ڈیزگنیٹڈ لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے, اگر میں اس پارٹی کا حصہ ہوں تو پھر جو لوگ کرسی پہ ہیں وہ ایڈمنسٹریٹیولی فیصلے انہوں نے کرنے, ورنہ تو میں پھر پارٹی چھوڑ کے کہوں کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں لیکن پارٹی کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو آبویسلی آج بھی جو فیصلہ کور کمیٹی کرے گی, میں نے وہ میٹنگ چھوڑی تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ انٹرویو کر سکوں, لیکن پھر اس کے بعد جو ایپیکس باڈی ہے, جو پولیٹیکل کمیٹی کہے گی, جو ٹی ٹی اے پی کہے گی, تو obviously جو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, بٹ وی آل نیڈ ٹو تھنک. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں اگین کیا ہمارے پاس آپشن کیا ہے, ہمیں یہ بتا دیں. ہم جو ہے وہ بندوق اٹھائیں, دیٹس ناٹ us. ہم ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورس ہیں, لیکن آپ نے عدالتوں کے دروازے, پروٹیسٹ کے دروازے, قانون کے دروازے, آئین کے دروازے, پارلیمنٹ کے دروازے, آواز اٹھانے کے دروازے, یہ سارے بند کر دیں. cause like خان صاحب کی آنکھ کی بنائی. No, I agree. پتہ ہے اس میں ہوتا کیا ہے, as I said کہ انشاءاللہ پارٹی لائے عمل دے گی, لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ ہماری ایبلٹی
اگر ختم کر دیں نا کہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ ہمیں یا ہماری بات کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں، آپ کو تو وہ ویسے ہی ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پھر دیٹ مینس کہ جو عمران خان کی اتنی بڑی سپورٹ بیس ہے ان کا اس ملک کے ان اے وے جو گورننس کا نظام ہے اس سے اعتماد آپ نے اللہ نہ کرے پرماننٹلی توڑ دیا. اس لیے حل ایک ہی ہے آگے جانے کا، ریسیٹ، قانون اور آئین کی حکمرانی، جس میں شاید ہمیں کچھ چیزیں معاف کرنی پڑے، آپ کو کچھ چیزیں معاف کرنی پڑے، لیکن اس ملک کی خاطر ہم آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈیں جہاں پہ ہم یہ مانیں کہ نہ آج کی حکومت جائز ہے، نہ آج کا نظام جائز ہے. کیونکہ اگر ہوتا ڈائلاگ سے ہوگا نا، ہاں ٹھیک ہے ڈائلاگ سے ہوگا، پھر کوئی کہے گا ابھی میں دوسرے پروگرام پہ تھا جی تحریک انصاف کی غلطی ہے وہ ڈائلاگ نہیں کرتا. یار میں مانتا ہوں جو آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، صحیح، لیکن پہلی ذمہ داری اس کی ہوگی جو حکومت میں آپ ہمارے خلاف قانون توڑ کے، آئین توڑ کے، الیکشن چرا کے، فری سپیچ توڑ کے، آئین جو ہے وہ زبردستی تبدیل کے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ میری ہے. صحیح، رائٹ. اور اگر ہم نے اپنی جو ایبلٹی ہے اس سٹرگل میں آگے جانے کی وہ تبدیل کرنی ہے، پھر میری پارٹی لیڈرشپ کو بھی یہ نصیحت ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو پارٹی کو اکٹھا کرنا پڑے گا. صحیح. سر اب یہ تو ایک ڈفرینٹ کازز ہیں، اب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، حکومت پہ کیسے دباؤ آپ ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں جن سے خان صاحب سیٹسفائیڈ ہیں انہی کو بھیجیں، انہی سے علاج کروائیں؟ سب سے پہلی چیز حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. یہ تو ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا. آج تو میری نصیحت یہ ہوگی بلکہ کل بھی کہ پی ایم ایل این کا جو بھی بندہ آئے یا تو ان کے رسپانسز سینسر ہوں یا پھر وہ ٹی وی پہ آئیں نہ یا بات ہی نہ کریں، کم از کم اس بات پہ بات نہ کریں. کیونکہ جو بھی وہ بات کریں گے جب وہ جسٹیفائی کریں گے تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو وہ کہہ رہے ہوں گے اور جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہوں گے they will make up their own minds. صحیح. اور یہ ان کا قد گرتا جائے گا اگر کوئی قد ان کا رہتا ہے. Are you satisfied with the report جو ایک فرینڈ آف کورٹ نے بنائی؟ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ سلمان صفدر نے عمران خان کے وکیل ہونے کے باوجود نہ عمران خان کی فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو، نہ میڈیا کو کچھ بتایا. آئی 110% شور کہ انہوں نے جو ہے اپنی ڈیوٹی، ایک ٹاپ کے پروفیشنل لائر ہے، وہ انہوں نے جتنی وہ دیانتداری سے نبھا سکتے تھے انہوں نے نبھائی. رپورٹ سے سیٹسفائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ سٹیپ سے سیٹسفائی ہونے کی ضرورت ہے. عمران خان کی صحت کا خیال رکھنا ود پراپر میڈیکل ایڈوائس. اگر ان 5 مہینوں میں حکومت ایک سبق نہیں سیکھی تو اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو کانسیکوینسز ہیں اور جو لوگ جو کمپیئر کر رہے ہوں گے نا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، ایز اے کنوکٹ ان کو جو ہے وہ لندن بھیجا گیا، 4 سال وہ رہے وہاں سے انٹرویو کرے. یہی تو فرق دیکھ لیں کہ وی مے ہیو فیلڈ عمران خان. ہم نے شاید عمران خان کو فیل کر دیا، اس ملک نے شاید عمران خان کو فیل کر دیا، لیکن عمران خان نے اس ملک کو فیل نہیں کیا. آج بھی انہوں نے اس رپورٹ میں جو مانگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں اور جو مجھے ضروریات ہیں وہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں قید میں ہوں. صرف میری کتابوں تک رسائی اور جو مچھروں کا گرمی میں اور ایگزاسٹ فین نہیں ہے، انہوں نے اتنی چھوٹی چیزیں کہی ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے وہ آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے، ٹھیک ہے، میں آسان راستہ نہیں لینا چاہتا. آئی تھنک ایسے بندے کی اس کی بہادری کی عزت کرنی چاہیے. سوری ٹو سے پارٹی ہیز فیلڈ ہم. آپ سب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو اوور آل، اپنی لڑائیاں کر رہے ہیں، اپنے وائس آپ کے نوٹس جو ہیں وہ آپس میں وائرل ہو رہے ہیں. کچھ بھی یہ لڑائی اگر احتجاج کی صورت میں آپ لوگ سڑکوں پہ کر لیں
تو یہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں بجائے آپس میں لڑنے کے. اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ جس بات کا جواب نہیں ہے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا. تو سر تھوڑا سا in this way اسی طرح یہ جو نظام ہے یہ پاکستان کو فیل کر رہا ہے. صحیح. اچھا سر اب ایک اور چیز بتائیں, اگر 16 فروری تک بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی یا جسٹ ان کیس جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا, پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں جو بھی بڑے ڈیسائیڈ کریں گے وی ول فالو, بیکاز یہی چیز ہوتی ہے نا, اگر ڈسپلن میں آنا ہے صحیح. تو جن کو فیصلوں کی ذمہ داری دی گئی ہے ہمارا کام ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ساتھ اپنی رائے نہیں دے سکتے, صحیح. ہم اپنی رائے دیتے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے سلمان راجہ سے بات کی, شاہد خٹک سے بات کی, جن لوگوں کے میں قریب ہوں ان سے میں نے بات کی. ابھی صرف اس ایشو پہ نہیں, and I hope and I'm sure کہ وہ لیں گے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اس کرائسس سے نکلیں گے. انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ یہی دیکھ لیں اس کرائسس نے اس نظام کا ہی کھوکھلا چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا. چاہے ہم ایز اے پارٹی کیا ہوتی ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن ہے نا, چاہے ہم 10% ٹھیک کریں, 90% ٹھیک کریں یا کچھ بیچ میں ٹھیک کریں, اس ملک کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ حقیقت اگر پچھلے 4 سال میں نہیں بدلی, یہ آج بھی نہیں بدلنی. لیٹس ایکسیپٹ دس اینڈ ناؤ فائنڈ اے وے کہ پاکستان کو آگے جانے دیا جائے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے یہ کنفیس کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو فیل کر دیا ہے. کیا حکومت نے بھی عمران خان کو فیل کر دیا ہے؟ اور اب پروگرام میں سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ پر حکومتی موقف جانیں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آج جو سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی 85% تک افیکٹ ہو چکی ہے, کیا اس کی ذمہ داری حکومت لینے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو ابھی جب تک کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ اس چیز کو کنکلوڈ نہیں کرتا تو میرے خیال سے ہمیں اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے. میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا اور غالباً 16 فروری تک جو ہے وہ بورڈ اپنی رپورٹ دے گا. خان صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ریگولرلی ملتی رہی ہے. دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹلز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, اور یہ بھی اس میں رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی رسائی بھی دی گئی جب وہ ضرورت درکار ہوئی. ان کی جو جیل کی فیسلٹیز ہیں وہ بہتر ہیں, ادھر سیکیورٹی کے لحاظ سے, کھانے کے لحاظ سے. صفدر اوان صاحب جو ہیں وہ خود ان کے لائر ہیں, اور ان کو فرینڈ آف کورٹ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے کوئی بھی کنسرنز ہیں. اس رپورٹ سے تو بڑا کلیئر کٹ یہ اب سب کے لیے کلیئرٹی آ گئی کہ ان کو پوری جو پریزن رول سے بڑھ کے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کو ہیلتھ وائز, فوڈ وائز, سیکیورٹی وائز, اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے ہر لحاظ. رانا صاحب ایک اور چیز کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اکتوبر سے ہی اپنا ایشو بتا رہے تھے, اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے عبدالغفور انجم, ان کو اکتوبر سے اس چیز کی نالج تھی, لیکن وہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کر رہے تھے. تو اس حد تک تو حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے نا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹلز چیک ہوتے ہیں, بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے, اور دیگر چیزیں چیک ہوتی ہیں, اور وہ ڈاکٹرز کی رسائی ان کو ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے. تو اگر کوئی ایسی کمپلینٹ ہوتی تو وہ ان ڈاکٹرز کو ضرور بتاتے ہیں, اور جب ایسی کمپلینٹ ہوئی تو پھر ان کو وہ ہاسپٹل لے گئے. تو یہ میرے خیال سے کلیم ایگزیجریٹڈ ہے, اور اس میں یہ رپورٹ اس کلیم کو بھی جو ہے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. سر ایگزیجریٹڈ ان دا سینس کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ خراب ہے, جس کو آپ کی حکومت خود مانتی ہے کہ پیمز ہسپتال لایا گیا, آلدو ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا, بٹ پیمز ہاسپٹل لے کے آیا, دیٹ مینس سم تھنگ واز کنسرننگ. تو آپ کو کس طرح لگ رہا ہے کہ ایگزیجریٹڈ ہے؟ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ دن میں 3 دفعہ جو پرزنر ہے بلڈ پریشر اور جنرل چیزیں نا, آنکھ از سم تھنگ اسپیسیفک. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کی آنکھ کا بھی ایشو ہے وہ بلڈ پریشر سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کے بلڈ پریشر تو ان کا ہر جو ہے وہ وقت لیا جاتا ہے, دن میں 3 دفعہ لیا جاتا ہے,
اور ڈاکٹر جو وہاں جیل کے ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی رسائی ہے, یہ رپورٹ یہ بھی کنفرم کر رہی ہے. پھر رپورٹ یہ بھی کنفرم کر رہی ہے کہ ان کو اسپیشلسٹ کی رسائی بھی تھی, پیمز کی بھی رسائی تھی. تو پھر یہ کوئی اس میں کانٹرڈکٹ ہو جاتا ہے نا یہ کلیم کہ جی 6 مہینے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے درد ہے اور اس کو انگیج نہیں کیا جا رہا تھا. تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رپورٹ اس چیز کو ویریفائی کر رہی ہے کہ ڈاکٹر کی رسائی, اسپیشلسٹ کی رسائی, ہسپتال کی رسائی. صحیح. رانا صاحب, آپ نے جس طرح کہ ڈاکٹرز کی ایکسیس, ان کی ڈیلی وائٹلز بھی چیک ہو رہے تھے, بلڈ پریشر کا بھی ایشو تھا, لیکن اگر میڈیکل بورڈ میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جی بالکل 85% بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے, پھر بھی کیا حکومت یہی کہے گی کہ جی ہم نے تو ہر چیز کی ایکسیس دی ہوئی تھی, پھر بھی ان کی آنکھ کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی؟ دیکھیے یہ تو میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ. میڈیکل جو بورڈ کی رپورٹ آ لینے دیں, اس کے اوپر پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. خیر اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ پریزن رولز فالو ہونے چاہیے. پریزن رول سے بڑھ کے جو ہے وہ چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز اس رپورٹ سے کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. باقی ہم وی وش ہم ویل, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں اور اس پرابلم سے بھی نکالیں. لیکن ہر لحاظ سے جو رپورٹ ہے وہ یہ کنکلوڈ کر رہی ہے کہ ان کو ہیلتھ وائز, میں پھر ریپیٹ کروں گا, فوڈ وائز, سیکیورٹی وائز کوئی ایسی کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں ہوئی جو کہ ریزن فار کنسرن. صحیح. سر, تو اس سچویشن میں ڈونٹ یو تھنک کہ فیملی کو ان سے ملاقات کرنے دی جائے؟ آج ان کی بہن روئی بھی ہے. دیکھیں یہ تو ملاقاتوں کی جو رکاوٹ کی وجہ بھی پریزن رولز کی وائلیشن ہے. جب ملاقاتیں کرائی جا رہی تھیں تو اس کو ایز اے نیشنل لیول پہ سیاست کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا, اور نیشنل لیول پہ ایسے نیریٹو دیے جا رہے تھے جو بڑے ڈیوائسو تھے, نفرت انگیز اور پولرائزیشن کو بڑھا رہے تھے. اس چیز کی وجہ سے ایک قیدی جو کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہا ہو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ وجہ بنی ہے ان کی ملاقاتوں کی رکاوٹ کی. بٹ سر ابھی تو صحت سے ریلیٹڈ سب کچھ ہے, تو پھر تو اب تو ملاقات بنتی ہے. اگر ان کی فیملی کے ساتھ ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹس کو شیئر کر دیا گیا ہے اور ان کو اپڈیٹ دی جا رہی ہے, اور یہ ممکن ہے دیکھیں میڈیکل رپورٹ کی ابھی جو بورڈ کی رپورٹ بھی آ جائے تو اگر کوئی ایسی سیریس کوئی ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر تو فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں فوراً ہو جائیں گی ایسا. لیکن ابھی تک کوئی کنسرن نظر نہیں آ رہا. لیٹ دا میڈیکل بورڈ کنکلوڈ دا رپورٹ اور پھر ہم اس کے اوپر ضرور بات کر سکتے ہیں کہ اگر مگر کیا ہوگا. صحیح. سر, اگر پی ٹی آئی سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کروانا چاہے تو کیا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ ہم کیوں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اگر وہ کرمنل پروسیڈنگز کرانا چاہتے ہیں وہ کر لیں, لیکن جو ان کے اپنے لائر ہیں صفدر اوان صاحب جو فرینڈ آف کورٹ ہیں, انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی ان کے ہیومن رائٹس یا ان کو جو پریزن رولز کی وائلیشن ہو یا جو ایک قیدی کے حقوق ہیں ان کی وائلیشن ہو. ایسی تو کوئی چیز اس رپورٹ سے تو برعکس پکچر جو ہے پیش ہوئی ہے کہ ان کو ساری فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے. تو کس بیسس پہ وہ کریں گے؟ یہ تو کوئی بیسس نہیں بنتی نا. اگر اپنا لائر جو ہے وہ ایسی رپورٹ نہیں جنریٹ کر رہا تو پھر جو ہے وہ کیسے وہ کریں گے؟ لیکن سر اگر ایک پریزنر کہہ رہا ہے بار بار کہ جی اکتوبر سے میں بتا رہا ہوں, اور وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ میں بار بار سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتاتا رہا ہوں کہ میری آنکھ کا مسئلہ ہے, اور وہ جو ہے اس کو نگلیکٹ کرتا رہا, اور جب وہ تبدیل ہوا تو اس کے بعد فرق پڑا, اس کے بعد ہی انہیں اڈیالہ سے لایا گیا پروسیجر کے لیے پمس میں. تو یہ تو پھر ایک ویلڈ ان کا ایک گراؤنڈ ہے کرمنل پروسیڈنگز کرانے کے لیے کہ یہ بندہ شاید اپنے دل میں کوئی بغض رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, یا حکومت کے کہنے پہ نہیں ان کی صحت سے متعلق کوئی بھی چیز اپڈیٹ کر رہا تھا یا انہیں ڈاکٹر تک رسائی دے رہا تھا. اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پھر تو کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. دیکھیں جو خان صاحب کا کلیم ہے اور جو رپورٹ ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے نا. میں نے یہی آپ کو میں نے بتایا, تو ایک کلیم اور ایک جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ میچ نہیں کر رہی. اگر ان کو کمپلینٹ تھی تو 3 دفعہ ان کا چیک اپ ہو رہا تھا. وہ اگر ان کو کمپلینٹ تھی تو ان کو ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے تھے, اسپیشلسٹ بھی دیکھ رہے تھے, پیمز کی طرف بھی ان کو لے گئے. تو ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا جو کلیم ہے اور جو رپورٹ جو ان کے اپنے لائر دیکھیں جو صفدر اوان صاحب ہیں, سلمان صفدر صاحب, دے آر لنکڈ
ٹو پی ٹی آئی اینڈ خان صاحب, اور وہ ان کو جو ہے آگے فور فرنٹ پہ لے کے آنا, تو بہت اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کیا ہو سکتی ہے یہ چیز. صحیح سر. اب ایسی سچویشن میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مذاکرات جو ہیں 8 فروری کے بعد ہوں گے, بٹ اب سچویشن ایسی ہے کہ مذاکرات کے لیے انگیج کرنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ کیا حکومت ابھی بھی دل بڑا کرے گی اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بلائے گی, دعوت دے گی پی ٹی آئی کو کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے تو کبھی دروازہ بند کیا ہی نہیں. حکومت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہا ہے. یہاں تک کہ وینیو بھی بتا دیا گیا کہ آپ اسپیکر آفس کو انگیج کر سکتے ہیں مذاکرات کے لیے. لیکن یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا اور تحریک تحفظ آئین کا فیصلہ تھا کہ وہ 8 فروری کو کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے. وہ تو ہوا نہیں. وہ سارا فوکس بسنت پہ تھا, جشن پہ تھا, پازیٹیوٹی پہ تھا, بلکہ آدھی پی ٹی آئی جو تھی وہ بھی بسنت منا رہی تھی. تو اب یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ اسپیکر آفس چلے جائیں اور مذاکرات کو آگے لے جائیں. یہ ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہے یا تحریک تحفظ آئین کی طرف سے ہے. ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ. صحیح سر. اب بسنت تو منا لی پی ٹی آئی نے بھی اور نون لیگ نے بھی, بلکہ پورے پاکستان نے آلموسٹ منا لی. تو اگر اب یہ آنکھ والے ایشو پر پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو پھر حکومت کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی؟ یا تو میڈیکل بورڈ نہ بٹھایا جا رہا, یا تو عدالت جو ہے وہ اپنی کارروائی نہ کر پا رہا ہو. یہاں تو سارا کچھ ہو گیا. یہاں تو میں نے پھر ریپیٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے لائر کو رسائی بھی دے دی گئی. انہوں نے اپنی لیکن سر اس لائر کو نہیں دی جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. وہ تو اب یہاں تو وہ جو ہے وہ ریس ہے, آپس میں مقابلہ ہے, ایک دوسرے کو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ جی کس نے جو ہے وہ بڑھ کے بڑک مارنی ہے یا کس نے بڑھ کے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا ہے. وہ تو یہ تو نیور اینڈنگ چیز ہے نا. بات یہ کہ ایک بندے کو رسائی مل گئی, اس نے رپورٹ بھی بنا دی, اس بیسس کے اوپر میڈیکل بورڈ بھی بیٹھ رہا ہے. اس کے میڈیکل بورڈ میں آبویسلی کوئی ایک ڈاکٹر تو نہیں ہوگا, وہاں تو کافی زیادہ تعداد میں ڈاکٹرز ہوں گے, مختلف اوپینینز آئیں گے. تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی ایشو بنے, لیکن ایشو بنانے والے ایشو بنا لیتے ہیں. وہ تو نہیں رکیں گے. اگر ہم ان ایشوز کو بھی دور کر دیں تو وہ نیا ایشو بنا دیں گے. وہ تو انہیں اگر ایجنڈا ہی ایشو بنانا ہو تو وہ تو بنا لیں گے, لیکن ہم نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یعنی سر جاتے جاتے اب یہ بتائیے گا کہ سب پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں گے, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ میرے خیال سے یہ تنخواہیں تو اچھی ہیں. پی ٹی آئی کو, جس کو وہ جعلی حکومت اور جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں, وہاں سے تنخواہیں اور مراد تو انجوائے وہ کر رہے ہیں, تو کرتے رہیں گے. پھر بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, رانا صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے اور 16 فروری تک اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ ان کی آئی سائٹ کس حد تک افیکٹ ہوئی ہے. اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم ملک بھر میں سولر پینلز کے استعمال سے متعلق حکومت کی نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی پر بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص ایچ موسیٰ صاحب, جو کہ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. وقاص صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت نے جو نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا ہے, اس سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ گورنمنٹ نے اس پر روکنے کا ایز سچ انہوں نے نظر ثانی کرنے کی بات کی ہے, اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو نظر ثانی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو پرانے کسٹمرز تھے ان کے لیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا, جو پرانے کسٹمرز کے ساتھ کیا ہے وہ تو سراسر ناانصافی ہے, کیونکہ وہ ایک سائنڈ کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا ہے یا اس کے اندر ٹرمز چینج کر دیے ہیں, جو کہ بالکل بھی نہیں الاؤڈ, اور اس پہ تو کافی چانسز ہیں کہ کورٹ سے بھی لوگوں کو اسٹے آرڈرز مل جانے تھے. تو اس کے لیے ایک پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ, یا اس کو جو ہے شہباز شریف صاحب نے, یعنی خوش آئند بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو دیکھ کے روک دیا, کیونکہ اس سے تو ویسے بھی ان کو اور زیادہ مسئلے مسائل ہونے تھے. جس کسٹمر نے 6 مہینے پہلے سسٹم لگایا ہے اس پالیسی کے تحت, اور اس کا ابھی 6.5 سال باقی ہے اس کے کانٹریکٹ میں, اگر 7 سال کا کانٹریکٹ ہے, تو وہ تو لیگلی, ایتھیکلی, مورلی اٹس ناٹ رائٹ کہ آپ وہ والا کانٹریکٹ کینسل کر کے چینج کر دیں. بے شک آپ باتیں جو مرضی کرتے رہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چینج کی, لیکن جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, کیا تو آپ نے چینج ہی ہے. صحیح. تو وقاص صاحب, آج وفاقی وزیر برائے بجلی اویس لغاری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورے ملک میں صرف 4,60,000 صارفین جو ہیں وہ نیٹ میٹرنگ پر ہیں, اور یہ صارفین اپنے سرمایہ پر ایک سال میں 50% منافع کما رہے ہیں. یہ دعویٰ آپ کو درست لگتا ہے؟ نہیں, یہ دعویٰ جو ہے یہ کچھ ایسی ایزمپشنز پہ بیس کرتا ہے جن کے بارے میں تھوڑا سا ان کو ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
اس کا جو اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اچھا ایک تو نمبر جو 460,000 ہے وہ ویسے بہت بڑا نمبر ہے, لیکن میرا تو خیال ہے اس کو اور بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اس سے جو ہے وہ ایز اے کنٹری ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے جتنا زیادہ سولر لگتا ہے, اگر لانگ ٹرم اوور آل اس کی بات کریں تو. دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے 1.5 سال میں اپنا پیسہ ریکور کر لیا, یہ کچھ چند 1-2 کیس ایسے ہوں گے جن کا, یا دیکھیں ہو سکتا ہے 1% 2% ایسے ہوں جن کا ریکوری جلدی ہو جاتی ہے بیکاز ان کا یوزیج پیٹرن اس قسم کا ہے, لیکن ایک واسٹ میجورٹی جو لوگ سسٹم لگاتے ہیں اس کی ریکوری تقریباً 2.5 سال سے 3 سال 2 سے 3 سال کے درمیان ہوتی ہے, کہیں پہ 2.5, کہیں پہ 2, کہیں پہ 3. اور جو نئی پالیسی ہے جس طرح سے اس کو اسٹرکچر کیا گیا ہے اس میں آلدو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 3.5-4 سال میں ریکوری ہو جاتی ہے, لیکن وہ والے ڈیٹا ہم نے بھی دیکھا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں, 5 سے 6 سال سے کم میں نہیں ہوتی ریکوری انویسٹمنٹ کی, جو کہ آن دا لانگر سائڈ ہے. اور پھر دوسرا میں لغاری صاحب سے پوچھتا ہوں یا میں جو پاور سیکٹر ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے آئی پی پی سے پوچھا ہے کہ آپ کے پیسے کتنے عرصے میں ریکور ہو جاتے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو پوچھنے کا سوال ہے نا کہ جب عام آدمی آتا ہے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز والا ریٹ لگاؤ, لیکن آئی پی پیز کے ساتھ تو آپ 25 سال کے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, جب تو 5 سال کا کانٹریکٹ ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح. اب مجھے اسی لیے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ پہلے تو نون لیگز بڑا سپورٹ کرتی تھی, سولر لگائیں, سولر سے بجلی بنائیں, بڑا فائدہ ہوگا. اب آل آف سڈن یہ سب چینج ہو گئے, تو کیا یہ آئی پی پی کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی, اگر آپ نون لیگ کا منشور دیکھیں پچھلے 2 الیکشن پہلے کا, تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بجلی کے جو بجلی کی پرائسز ہیں اس کو 30-40% کم لے کے آنا ہے, اتنا % سولر لگانا ہے. تو وہ منشور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز منشور کو صرف ایک مارکیٹنگ ڈاکیومنٹ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں جیسے الیکشن ختم ہو جاتے ہیں. تو شاید ادھر بھی یہی ہے, اور پھر وہ جو ڈے ٹو ڈے پریشر آ جاتا ہے نا کہ کل کیا کرنا ہے اور پرسوں کیا کرنا ہے, اس چکر میں وہ پالیسیز ایسی بنا دیتے ہیں جو کہ آگے جا کے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس کیس میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ جو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لغاری صاحب, اور جو لغاری صاحب تو فرنٹ پہ ہیں بٹ پاور منسٹری کی اوور آل بات کرتے ہیں, دے آر آل ریسپیکٹیبل پیپل اینڈ ویل انفارمڈ اینڈ نالجبل. تو ان کے بارے میں جو پرابلمز وہ بتا رہے ہیں وہ پرابلمز بالکل جینوئن ہیں, انڈسٹری کو پرابلمس فیس ہوتے ہیں. سب سے بڑا دیکھیں پرابلم تو ہمارا یہ ہے نا کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. اب اس میں جو بھی آئی پی پیز لگے ہیں, جو پرانی چیزیں ہیں, اس کو ہم کچھ اب اس کو بیکورڈ کسی چیز کو دیکھ کے کرٹیسائز کرنا تو آسان ہے, تو میں کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, بجلی ہماری مہنگی ہے, جس کی وجہ سے لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں. جب لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں تو ان میں سے ایک راستہ سولر ہے. تو یہ تو مسئلہ آپ کا اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ جب سولر لگاتے ہیں تو اس سے سسٹم پہ کہیں پہ لوڈ بھی آتا ہے, کہیں پہ پریشر بھی آتا ہے, لیکن کہیں پہ فائدے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ سولر کا اوور آل سسٹم کو کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو انٹینجبل بینیفٹ سولر کی وجہ سے آ رہے ہیں, جو انوائرمنٹ کے فارم میں آتے ہیں, جو ہمارے اگلے سال کی امپورٹ تیل کی جو بچتی ہے اس سے جو فائدہ آتا ہے, اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے. تو اگر آپ اس کو اوور آل لانگ ٹرم میں دیکھیں نا, تو جو پرابلمز ہیں وہ ریئل ہیں, لیکن جو سولوشن ہے وہ اس پرابلم کو صحیح سے نہیں سالو کرتا ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے سی این جی کی پالیسی بنائی تھی نا, اور پھر 2 سال میں پراڈو میں بھی سی این جی لگ گئی تھی, اور اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ سی این جی سیکٹر ٹوٹلی ٹھپ ہو گیا. آئی پی پیز پالیسیز از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف دس, کہ وہ ایک آئی پی پیز پالیسی جب بنائی تو وہ ایسے بنائی کہ بس کیے جاؤ. ایف بی آر از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دس. دیکھیں ایف بی آر کو جب بھی ٹیکس کا شارٹ فال ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, سر ایسا سولر سیکٹر کے ساتھ بھی تو نہیں ہوگا؟ اسی طرح لگ رہا ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پچھلے سال انہوں نے 10% ٹیکس لگا دیا سولر پینلز پہ, جو کہ اگین اٹس ناٹ اے پازیٹیو موو ایٹ آل. ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہم گرین فرینڈلی پالیسیز چاہتے ہیں, اس میں سارا نقصان ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے سال اس کو 18% کر دیں. بالکل اٹ ول بی اے سوسائڈل موو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو. اب یہ نیٹ میٹرنگ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ کہیں کہ ہم سولر پہ اور ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. تو یہ سولر کو دیکھ رہے ہیں کہ سولر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک شریف آدمی لگا رہا ہے. ظاہر ہے دیکھیں ایک ایسا بندہ, بل کون دیتا ہے؟ جو بدماش ہوتا ہے وہ تو بل دیتا ہی نہیں ہے. جو بیچارہ بل دیتا ہے وہی بل بچاتا ہے. تو وہی سولر لگاتا ہے. سولر ایسوسی ایشن آپ کے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو وے فارورڈ ہے, اور پچھلے کم از کم 1 سال سے, اور بلکہ میں کہوں گا 2 سے 3 سال سے, ہم آپ سمجھ لیں کہ ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کریٹو سولوشنز کی ضرورت ہے. کریٹو سولوشنز میں بہت سارے سولوشنز اویلیبل ہیں. دیکھیں آج بھی اگر آپ پاکستان میں لاہور, کراچی اور اسلام آباد جو کہ ہمارے سب سے بڑے شہر ہیں, ان میں 30 منٹ کی ڈرائیو کر کے آپ باہر نکل جائیں, بلکہ شہروں کے اندر بھی جائیں, تو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ 13-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایکسٹرا الیکٹریسٹی آ رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے ان جگہوں پہ لے کے جایا جائے جہاں پہ بجلی نہیں مل رہی, اور وہاں سے آپ بل کلیکٹ کریں, اور بل کلیکٹ کریں گے تو وہ جو آپ کا کیپیسٹی چارجز, اوور سپلائی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
ایک اور سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک پیک ٹیرف ہوتا ہے شام کے ٹائم پہ اور ایک نارمل ڈے میں ٹیرف ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک جس ٹائم پہ سولر کا انفلکس بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ سولر آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس پاکستان میں الحمدللہ, اس ٹائم پہ ایک سپر آف پیک ٹیرف بنایا جائے جس میں جو نارمل ٹیرف اگر 40 روپے کا ہے تو اس ٹائم پہ 20 روپے کا ٹیرف کر دیا جائے, جس سے عوام کو سولر کا فائدہ ہو سکے. یہ جو سولر سے الیکٹریسٹی آ رہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ چند لوگ بنا رہے ہیں, وہی بجلی لے کے آپ دوسرے لوگوں کو دیں. اس ٹائم پہ ٹیرف کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ دونوں 1 to 1 یونٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہو جائے گا جو کہ شاید بجلی ورنہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو کہ بڑا سوچ کے چلاتے ہیں. تو اگین کریٹو سولوشنز کی ضرورت ہے. ای وی چارجرز کا ایک اسٹرانگ ای ویز میں خاص کر میں بات کروں تو موٹر بائکس اور رکشے, جب ان کو آپ الیکٹریفائی کریں گے, اور یہ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں عوام بڑی تیزی سے ان کو اڈاپٹ کر رہی ہے, تو ایک بہت بڑا بل آنے والا ہے یا ڈیمانڈ آنے والی ہے الیکٹریسٹی کی جس سے یہ چارج ہوں گے. اس ڈیمانڈ سے ہمارے پیٹرول کی امپورٹ بھی بچے گی, یعنی ہمارا زر مبادلہ بھی بچے گا. اور یہ ہمارا سب چیزیں تو حکومت کو سوچنی چاہیے نا, سولوشن تو آپ نے بہت اچھے بتا دیے ہیں. ہم تو پوری کوشش, دیکھیں ہمارا کام ہے, آپ کا کام آپ کے توسط سے بھی, اور آپ لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ دیکھیں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اب ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کرتا دھرتا ہیں, جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ کچھ ٹائم لے کے ہماری باتیں سنیں گے, اور امید ہے کہ ہم سے فردر ڈسکس کریں گے. ہم سے کیا, اور ہم سے بھی بڑے بہتر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں, اکیڈیمیا ہے, ریسرچرز ہیں, جن سے اگر یہ بات کریں گے تو وہ ان کو انہی سولوشنس کو اور بہتر طریقے سے لے کے جائیں گے. ہم بھی بالکل ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے, کوآپریٹ کریں گے. اور ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان سولر ایسوسی ایشن میں پاکستان پہلے آتا ہے, سولر بعد میں آتا ہے, تو ہم تو چاہتے ہیں وہ چیزیں ہوں جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, وقاص صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ سولرائزیشن پر روشنی ڈالی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.